رات ہے، چھٹی شب ہے اور 1443 ہجری ہے، جمعرات کی رات، شب جمعہ، اور 7 اپریل سن 2022 ہے۔ آج ہماری درس قرآن کی 7ویں نشست ہے، مسجد مدرسہ غوثیہ پائندہ تحصیل حضرت ضلع اٹک کے اندر۔ ابتدا کے اندر آپ لوگ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ سورہ بقرہ شریف، اس کی ابتدائی 5 آیات بینات، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا۔ پھر 2 آیات وہ تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کفاروں کا ذکر کیا ہے۔ پھر 12 آیات بینات وہ ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ اب جہاں پر منافقین کا ذکر کمپلیٹ ہوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اور یہاں سے پھر وہو بکل شیء علیم، یعنی ثم استویٰ الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم، یہاں پر آ کر ایک رکوع ایسا ہے، یہ ایک رکوع وہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے کہ کل انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی کچھ اعتراضات تھے کفار کے جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جواب دیے۔ تو یہ ٹوٹل یعنی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 29 تک کل 9 آیات بنتی ہیں، ان میں سے 5 آپ سن چکے تھے، 5 کا درس مکمل ہو چکا تھا، اس رکوع کی 4 آیات باقی ہیں۔ جو 4 آیات باقی ہیں ان میں سے ان اللہ لا یستحیی، یہاں سے آج ہم درس اپنا شروع کریں گے، اور 4 آیات بینات آج کے درس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کریں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ مثال جو دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے کہ اصل جو بات ہے، جو مقصد ہے، جو مدعا ہے، یہ ذہن نشین ہو جائے اور دل نشین ہو جائے۔ بعض لوگ بڑی لمبی لمبی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو بڑے لمبے لمبے درس دیے جائیں، بڑی لمبی لمبی گفتگو کی جائے، تو وہ بات ان کے ذہن کے اندر نہیں بیٹھتی۔ لیکن اگر آپ اس طرح کریں، ان کو کوئی مثال دے دیں تو اس مثال کے ذریعے وہ بات کو جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ لوگ بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تو پردے کے متعلق وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو 8 مارچ گزرا ہے نا، تو اس کے اندر وہ خواتین کا عالمی دن ہوتا ہے، تو اس دن کے حوالے سے وہ ایک پوسٹ تھی کہ جو خواتین پردہ نہیں کرتی، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ 2 ٹافیاں لی ہیں، تو ایک ٹافی سے انہوں نے اس طرح کیا کہ ریپر اتار دیے، اور دوسری ٹافی سے ریپر نہیں اتارا، وہ اسی طرح تھی۔ اب دونوں کو انہوں نے سامنے رکھا ہے، تو جس ٹافی کے اوپر ریپر نہیں تھا تو بڑی جلدی یہ چونٹیاں وغیرہ آ گئیں، اس کے ساتھ چمٹ گئیں، اس کو کھانا شروع کر دیا، اور جس ٹافی کے اوپر ریپر تھا وہ اسی طرح سلامت رہی، اس کے نزدیک کوئی نہیں آیا۔ تو اب جس ٹافی کے اوپر ریپر نہیں تھا وہ مثال تھی بے پردہ خواتین کی، اور جس ٹافی کے اوپر ریپر تھا وہ مثال تھی پردہ دار خواتین کی۔ تو اب دیکھیں نا، بالکل جاہل سے جاہل بندہ بھی ہو نا، تو وہ فوراً اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ جو چیز پردے کے اندر ہوتی ہے وہ حفاظت کے اندر ہوتی ہے، اور جس چیز سے پردہ اتر جاتا ہے اس کی کوئی حفاظت نہیں ہوتی۔ تو جو لڑکیاں کپڑے اتار دیتی ہیں، اپنے بدن نہیں ڈھانپتی، پردہ نہیں کرتی، تو پھر وہ کیا ہوتی ہیں کہ یہ جو مخلوق کی نگاہ ہے، بندوں کی، انسانوں کی جو نگاہیں ہوسناک نگاہیں، تو یہ ہوسناک نگاہیں جا کر ان کے جسم کو چیر دیتی ہیں، ان کے جسم کو نوچ ڈالتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں، اور جو پردے کے اندر ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ مثال سے کتنی واضح، ہر آدمی اس بات کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ کہنے والے کا مقصد کیا ہے۔ تو کلام عرب کے اندر بھی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، وہ خود جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا وہ لوگ بھی ان کی اپنی زبان کے اندر، ان کے اپنے کلام کے اندر درجنوں مثالیں موجود تھیں، درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مثالیں موجود تھیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر اعتراض کیا، کفار مکہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مثال کیوں دی ہے قرآن پاک کے اندر، یعنی عنکبوت، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال کیوں دی، اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی مثال کیوں دی، وغیرہ وغیرہ۔ پیچھے بھی آپ پڑھا ہے نا، وہ کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ مثال اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دی ہے۔ تو ان مثالوں کے اوپر کفار نے اعتراض کیا، منافقوں نے اعتراض کیا، مشرکین نے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کا جواب دیا، کیا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا مثال سمجھانے کو
کیسی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، بہتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس گمراہ کرتے ہیں انہی مثالوں کے ذریعے سے، اور بہتوں کو یعنی بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انہی مثالوں کے ذریعے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے مثالوں کے ذریعے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نا، تو یہ مثالیں کیا ہیں، ان مثالوں کا مقصد کیا ہے، ان مثالوں کی حکمت کیا ہے کہ بات دل نشیں ہو جائے، بات دل کے اندر اتر جائے۔ اور اس طرح کی مثالیں تم لوگ اعتراض کرنے والے خود بھی دیتے ہو۔ تو جو لوگ ایمان والے ہیں وہ مقابرہ نہیں کرتے، بلکہ وہ آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق ہے۔ اور جو لوگ دیکھ کر بھی گمراہ ہوتے ہیں تو ان کے ایمان کے اندر پھر اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی سرکشی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہ گمراہی کے اندر، ان کی گمراہی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نا وہ کیا کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ کی ان مثالوں سے کیا مراد ہے، ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مثالیں میں دیتا ہوں تو اسی مثالوں سے جو نیک لوگ ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں، جو فاسق لوگ ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ الا الفاسقین۔ اب یہاں پر یاد رکھیں فسق کس کو کہتے ہیں، فاسق کس کو کہتے ہیں۔ فاسق کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس نافرمان شخص کو کہتے ہیں فاسق، اس نافرمان شخص کو کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں فاسق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، فسق کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہوتا ہے تغابی، یعنی نیک بندہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس سے گناہ سرزاد ہو جاتا ہے، اتفاق کیا، جان بوجھ کر نہیں کرتا، اتفاق کیا اس سے گناہ سرزاد ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا درجہ، اس کو کہتے ہیں تغابی، کبھی کبھی اس سے گناہ سرزاد ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے انہماق، گناہوں کے اندر رغبت رکھنے والا، گناہوں کو اپنی عادت بنا لینے والا ہے، یعنی وہ شراب بھی پیتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، سارے بڑے گناہ کرتا ہے، وہ بھی فاسق ہے، لیکن اس کا دوسرا درجہ وہ دوسرے اسٹیج کے اوپر ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہ شخص بڑے گناہ کرتا ہے، عادت کے طور کے اوپر کرتا ہے، لیکن ان کو کیا سمجھ کے کرتا ہے، گناہ سمجھ کے ہی کرتا ہے، ان کو حلال نہیں سمجھتا، ان کو جائز نہیں سمجھتا، اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ تو یہ فسق کے جو پہلے 2 درجے ہیں، ان درجوں کے اندر بندہ مسلمان ہی رہتا ہے، گناہوں کے ساتھ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے جہود کا، یہ فسق کا تیسرا درجہ ہوتا ہے، یہ فسق کا تیسرا درجہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر گناہ بھی بندہ کرتا ہے، بڑے گناہ بھی کرتا ہے، اور ان کو حلال بھی سمجھتا ہے، ان کو جان بوجھ کر کرتا ہے اور اچھا جان کر کرتا ہے۔ گندے کاموں کو، برے کاموں کو جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کبیرہ گناہ ہیں، ان کو اچھا جان کر کرتا ہے، ان کو حلال جان کر کرتا ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ فسق کا وہ درجہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن پاک کے اندر کفاروں کے اوپر بھی فسق کا اطلاق کیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فاسق قرار دیا ہے۔ تو یہ فسق کے 3 درجے ہیں، پہلے 2 درجوں کے اندر بندہ مسلمان ہی رہتا ہے، پھر تیسرے درجے کے اندر آتا ہے، گناہوں کی عادت بنا لیتا ہے اور ان کو اچھا بھی جانتا ہے، ان کو حلال بھی جانتا ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر کیا کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد۔ یہاں پر عہد سے کیا مراد ہے، کس عہد کو وہ لوگ توڑتے ہیں؟ یاد رکھیں عہد کی 3 قسمیں ہیں۔
ایک عید وہ ہے، ایک وعدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں سے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں سے لیے، بلکہ سارے ہی انسان وہاں پر تھے، کیا کافر کیا مشرک، سارے ہی ایک جگہ کے اوپر عالم ارواح کے اندر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان سے عید لیا ہے۔ کس چیز کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عید لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عید لیا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عید ان سے لیا ہے اپنی ربوبیت کا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، ہاں پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دنیا کے اندر آئے، وہ کاروبار دنیا کے اندر کھو گئے اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو ان لوگوں نے توڑ دیا۔ پہلا عہد وہ ہے۔ اور دوسرا عہد، دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کیا وعدہ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا ہے کہ میں تمہیں جو حکم دوں گا وہ تم نے دنیا تک پہنچانا ہے۔ رسالت کی جو ذمہ داریاں میں تمہارے اوپر ڈالوں گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اپنا فرض منصبی ادا کرنا ہے، میرا پیغام لوگوں تک، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ دوسرا وعدہ ہے۔ اور تیسرا وعدہ علماء کے ساتھ خاص ہے۔ وہ وعدہ علماء کے ساتھ کیا وعدہ ہے؟ کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ حق کو نہیں چھپانا، حق کو نہیں چھپانا، سچی بات دنیا تک پہنچانی ہے، حق بات لوگوں کے سامنے کہنی ہے، جو میرا پیغام ہوگا وہ لوگوں کو بتانا ہے۔ یہ تین وعدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جو عہد کو توڑتے ہیں پکا ہونے کے بعد، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے نا کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ کس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ رشتہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کو حکم دیا کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوستی جوڑنے کو حکم دیا ہے، اور اسی طریقے سے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کتاب الہی کی تصدیق کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کو حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں قطع کرنا کیا ہے؟ کہ بعض کو بعض سے جدا کرنا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نفس نبوت کے اندر برابر ہیں، پھر درجات ان کے الگ الگ ہیں، نفس نبوت کے اندر سارے برابر ہیں۔ تو بندہ کہے کہ میں فلاں نبی کو مانتا ہوں، فلاں کو نہیں مانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے ان کو جدا اس نے کر دیا، ان کو کاٹ دیا۔ جوڑنے کو حکم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دیا تھا، اس نے کیا کیا؟ کاٹ دیا۔ اب یہودی کہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں۔ نصارہ کہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہودی کہیں کہ حضرت موسیٰ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جس چیز کو میں نے جوڑنے کو حکم دیا تھا انہوں نے توڑ دیا۔ رشتہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کو حکم دیا۔ اب رشتہ داریوں کے اندر کیا ہے؟ دنیا کے جس آدمی کو آپ پکڑیں، سب سے پہلے آپ اس سے پوچھیں آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو وہ کہے گا سب سے بڑے دشمن میرے کیا ہیں؟ رشتہ دار ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی زمین کے اندر فساد پھیلانا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کو حکم دیے ان کو توڑ دیں، اور جن کو توڑنے کو حکم دیے ان کو جوڑ دیں۔ برے لوگوں کی مجلسوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، بدعقیدہ لوگوں کی مجلسوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، اللہ رسول کے بیدبوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ تو ان کے ساتھ ہم بیٹھیں، اور جن مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کے ساتھ دوستیاں ختم کر دیں، ان کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ ہے وہ ختم کر دیں۔ تو وہ لوگ کیا ہیں؟ یفسدون فی الارض، وہ لوگ زمین کے اندر فساد پھیلانے والے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ کیا ہیں؟ خسارے کے اندر ہیں، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آگے پڑھیے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بسم اللہ الرحمن۔ اب اللہ تعالیٰ کفار سے فرماتا ہے بلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو سکتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں جلایا یعنی زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں جلائے گا یعنی زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ یعنی تم کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کا انکار کرتے ہو، کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا تم انکار کرتے ہو۔ تمہارا حال اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرو، تمہارا حال اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ تم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، عدم سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود عطا فرمایا، پانی کے ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ ثم یمیتکم، یہ تھی زندگی پہلی، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، یہ وجود عطا فرمایا، پھر موت دے گا، روح نکل آئے گی، روح نکل جائے گی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا۔ کہاں پر؟ امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی لکھا ہے، اور اسی طریقے سے
اس کے حاشیے کے اندر یعنی تفسیر جلالین کے حاشیے کے اندر ساوی کے اندر بھی آتا ہے، اور باقی بھی مفسرین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں پر ثم یحییکم سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں کہ نہیں جی اس سے مراد وہ زندگی ہے قیامت کی زندگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر زندگی عطا کرے گا، تو اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ثم الیہ ترجعون، قیامت کا ذکر تو یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف تم نے پلٹ کے جانا ہے۔ تو پھر اس بات کو سنو، کنتم امواتا، تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری روح نکال لیں گے، تم وفات تمہاری ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا، ثم یحییکم، پھر قبر کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں پھر زندہ کرے گا۔ کس لیے زندہ کرے گا؟ قبر کے سوال جواب کے لیے، قبر کی راحت کے لیے یا قبر کے عذاب کے لیے۔ یعنی مومن کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتے ہیں کہ وہ راحت سکون محسوس کرے، اور کافر کو زندگی ملتی ہے عذاب کے لیے۔ ثم الینا ترجعون، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف تم نے پلٹ کے جانا۔ یہ لوگ انکار کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ میں کس طرح زندہ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں نا، اس بات کو سوچیں نا کہ اگر تم اس بات کے اوپر غور کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی قدرت کے اندر ہے، تو جو چیز پہلے سے بنی ہوئی ہے ان کے بکھرے ہوئے اجزاء کو اکٹھا کرنا تو کوئی مشکل بات بھی نہیں۔ تو یہ ان کو ایک اعتراض کا رد بھی تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ وہ زندہ کریں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے۔ پھر آگے مختلف اسلوب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دیکھو بارش، پھر یہ مردہ زمین، پھر میں مردہ زمین کو کس طرح زندہ کرتا ہوں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ پھر دلیل بناتا ہے قبر کی زندگی کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، قیامت کے اندر پھر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے تم۔ یہ آگے ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو دوسرے اسلوب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آگے جا کر بیان کریں گے، اور باقی وہ جو دلائل وقت کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر ہی میں عرض کروں گا۔ تو کفار کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا انکار کر ہی نہیں سکتے، کس طرح تم انکار کرتے ہو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ کس طرح تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے درختوں کو پیدا کیا، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے سبزیوں کو پیدا کیا، یہ سب انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے لیے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسے آپ انرجی وصول کرتے ہیں، حرارت وصول کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا، اسے تم رات کے وقت روشنی لیتے ہیں، اسی کے اندر یہ پھلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے ذائقہ پیدا کرتے ہیں۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہیں۔ سورج کے اوپر نظر ڈالیں، ستارے کے اوپر نظر ڈالیں، آسمان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو تمہارے لیے چھت بنایا، زمین کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اسی سے اللہ تعالیٰ تمہاری خوراک ایجاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری خوراک پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور دوسرا تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی تم ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر دلیل بھی پکڑو کہ دیکھو نا یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ایک بیج تم زمین کے اندر ڈالتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پودا بناتا ہے، وہ تنے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہی پھل پھول لاتا ہے، اور جو کچھ تم نے زمین کے اندر بوئے ہوتا ہے وہی اس پھل کے اندر موجود ہوتا ہے گٹھلی کی صورت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی تم اس سے خوراک بھی حاصل کرتے ہو، اور تم اس کو اگر گہری نگاہ سے دیکھو، اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو، اپنی عقل دوڑاؤ تو تمہیں معلوم بھی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ان کو پیدا کرنے والی ہے۔ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین کے اندر ہے تمہارے لیے پیدا فرمایا، اور اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اصلاً اشیاء کے اندر اباحت ہے، اصلاً اشیاء کے اندر کیا ہے، اباحت ہے، یعنی ساری چیزیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پیدا کی ہیں وہ مباح ہیں، حلال ہیں، جائز ہیں اپنی اصل کے لحاظ سے، ہاں جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حرمت کی کوئی دلیل نازل نہیں فرماتے۔ جب حرمت کی کوئی دلیل آ جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، باقی ساری اشیاء جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اپنی اصل کے اوپر حلال رہتی ہیں۔ پھر سن لیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، یہ اصلاً اشیاء کے اوپر اباحت کی دلیل بھی ہو گئی۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم، پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے استوا فرمایا، قصد فرمایا، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 29 یعنی 20 سے لے کر 29 تک جو رکوع تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انبیاء کی جو دعوت تھی اس کا بھی ذکر فرمایا،
کہ ان کی دعوت کیا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے، توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، اور کفار کے کچھ اعتراضات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس سے پھر آگے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، ایک نئی بحث ہے، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی اس کا سابقہ کے ساتھ جو رابطے اس کو بھی بیان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آ کے نئے مضمون یہاں پر شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر